مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے دفاع عزاداری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں عزاداری اپنے روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس و جلوس میں شریک ہوں۔ محرم آنے والا ہے، یہ ہماری عبادت کا ایام ہے۔ شیعہ سنی پاکستان بننے سے پہلے بھی عزاداری کرتے تھے، یہ عزاداری کی مجالس میں نے پہلے گفتگو بھی کہا، ہماری رسومات نہیں، ہماری عبادت ہے۔ لہذا اب حکومت کو چاہیے کہ ہماری عبادت انجام دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ اور یہ FIR کا سلسلہ جو اسکول کے اندر عزاداری کی مجالس کے اوپر اور جلوسوں پر لگا جاتا ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ غلطی ہے، یہ سرد ہے ہماری، یہ توہین ہے، یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اور لوگوں کو پاکستان کو ایک مسلکی پاکستان مت بناؤ۔ یہ شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا تھا، یہ مسلم پاکستان ہے، یہ مسلکی پاکستان نہیں ہے۔ جس کی تم نے مسلکی پاکستان بنایا، اس طرح سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عزاداری سید الشہداء کے خلاف کسی پابندی کو برداشت نہیں کریں گے۔ عزاداروں کے خلاف مقدمات کا اندراج مذہبی عزاداری سے متصادم اور آئینی خلاف ورزی ہے۔ پچھلے دفعہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم سب FIR ختم کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں حکومت کون کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس طرح سے نا، وہ ان پر عمل نہیں ہوا۔ انہوں نے افراد کی ڈیوٹی بھی لگائی، اپنی کابینہ کے بعد افراد کی ڈیوٹی لگائی، لیکن عمل نہیں ہوا۔ تو ہم نے جا کے کورٹ سے ریلیف لیا ہے اور لے رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے افغانستان کے حالات کا، ہاں مختلف حوالوں سے میری ملاقاتیں بھی ہیں، بعض وزراء سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان کے بڑے لیول تک بات کریں گے، اپنے کنسرن شو کریں گے، کیونکہ افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات کا ہم نشانہ بنیں گے، ایز اے پاکستانی بھی بنیں گے، ایز اے مسلم بھی بنیں گے، ایز اے شیعہ بھی بنیں گے، کئی حوالوں سے ہم اس کا نشانہ بنیں گے۔ جو وہاں پر فتنوں کی آگ لگانے میں خدا نہ خواستہ مؤثر ہوگی ماضی کی پالیسیوں کی طرح، اور جس کی آگ یہاں آئے گی ہم اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے امریکہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور پڑوسی ممالک کے حکمرانوں کو دور اندیشی اور بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جبکہ افغانستان میں ایک مضبوط عوامی حکومت پورے خطے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں امن کے حقیقی قیام کے لیے حکمرانوں کو اپنی کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ موجودہ حکومت کرنے کے بعد بھی ہمارے لیے پنجاب ایسی ہے جیسے ابن زیاد کا دور، ابن زیاد کے دور کی طرح پنجاب بنا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے آزادان خواتین کو مارا نکالا گیا، وہاں گھروں میں مسلمان مجالس کرتے ہوئے، گھروں میں مجالس ہوتی ہے، پابندی لگا دیتے ہیں، FIR رکھتے ہیں، 15-20 منٹ جلوس لگاتے ہو، FIR رکھتے ہیں، جیل میں ہم آزاداری کی حفاظت کرتے ہیں، FIR رکھتے ہیں۔ آپ نے دہشت گردی کروائی، تکفیر کروائی، آپ ہمیں نہیں روک سکے۔ ہم نے ایک دن 100-150 جنازے اٹھائے عزاداروں کے، آپ ہمیں نہیں روک سکے، FIR بھی ہمیں نہیں روک سکتی۔ اب 16 MPO میں جا رہے ہیں، شیڈول 4 میں جا رہے ہیں، غریب 14 سال کا بچہ بھی شیڈول 4 میں، 80 سال کا بوڑھا بھی شیڈول 4 میں، کیونکہ عزاداری کی پالیسی ہو گئی ہے کہ میری پاکستان میں تمام شیعہ سنی مسلمانوں سے بھی ہے، حسین سب کے، نماز رسول سب کا ہے، مولا حسین علیہ السلام سب کے، آئین مل کر بہترین عزاداری کرے سید الشہداء کی، نماز رسول کا غم منائے مل کر، ہم سب بناتے ہیں، آئین سب منظم ترین عزاداری بنائے شیعہ سنیوں میں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ و اسرائیل نے مشرق وسطی کی تشکیل نو کے منصوبے کا عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے مذموم عزائم کا آغاز کر دیا، جبکہ شام، عراق اور یمن سمیت دیگر ممالک میں اپنی حزمیت کا بدلہ امریکہ ہم سے چکانا چاہتا ہے۔ پریس کانفرنس کے موقع پر علامہ باقر زیدی، SM نقی، شمسی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔